دین کو پھیلانے کا رسول اللہ کو حکم دے دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے لگے اور لوگ ایمان لانے لگے. تو جب تک حضرت ابو بکر کلمہ پڑھے تھے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں، حضرت ابو بکر جب کلمہ پڑھے تھے، حضرت حمزہ اور جتنے صحابہ حضرت عمر کو ایمان لانے سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے، حضور نے فرمایا چھپ کے رہنا، بچا کے رہنا، دائرے میں رہنا، اپنے گھروں میں عبادت کرنا، چھپ چھپ کی عبادت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جان جائے تمہارے ایمان کے بارے میں اور پھر تم پہ وہ حملہ کر دیں. اور ہوتا بھی یہی تھا کہ جو ایمان لاتے تھے حضور پر، اور جب کافروں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایمان لے آیا تو کافر اس پہ ظلم کرتے تھے، اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا قتل بھی کر دیتے تھے، ان کی جان بھی لے لیتے تھے. حضور نے فرمایا کہ پھر چھپے رہو، چپے رہو، اپنے گھروں میں عبادت کرو، اعلانیہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائے. اور ہوتا بھی یہی تھا. اچھا ہوا یہ کہ جب چھپ چھپ کی عبادتیں کی جانے لگی تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہونے لگی. حضور تھوڑی سے اللہ کے بارگاہ میں آئے اور پھر کعبے کے پاس آ کر کے اللہ سے کہا، کعبے کو پکڑ کر کے کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اللہم اعز الاسلام، مولا اسلام کو عزت دے دے. اچھا جتنے صحابہ حضرت عمر سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں جتنے صحابہ تھے ابھی وہ اسلام کو عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ وقار نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، وہ بلندی اسلام کو نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ اونچائی اسلام کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. حالانکہ حضرت عمر سے پہلے کتنے صحابہ ایمان لے آئے تھے، کتنے صحابی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے یہ دعائیں کیوں مانگی؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام کو عزت دے اور مسلمان کو عزت دے. یعنی ابھی جتنے ہیں ابھی عزت وہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. اچھا ملنی بھی کیسے تھی عزت؟ کس کے ذریعے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس جا کر کے یہ دعا کری، اللہ اے اللہ اسلام کو عزت دے. عزت نہیں ملی اور عزت دے، بلندی دے، اونچائی دے، ابھی نہیں ملا ہے. اچھا ملنا کیسے ہے؟ اگلا جملہ حضور کا دعاؤں میں کہتے ہیں عمر بن الخطاب او بے عمر بن الحشام، کہ یا تو عمر کو دے دے خطاب کا بیٹا. کس کا بیٹا؟ خطاب کا بیٹا عمر دے دے، یا عمر دے دے عمر بن حشام، حشام کا بیٹا ابو جہل. اچھا یہ دونوں جو تھے نا، حضرت عمر اور ابو جہل، یہ دونوں مکے کے بڑے سردار تھے، بڑے سردار تھے، بڑے سردار تھے، بولے تو دبنگ تھے اس زمانے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرتے کہ مولا عزت دے اسلام کو، یا عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے. اور حضور جانتے تھے کہ یہ دونوں میں سے اگر ابو جہل ایمان لے آتا ہے یا عمر ایمان لے آتا ہے، اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو عزت مل جائے گی، مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اور ملنا ہی تھا، اس لیے کہ دعا رسول اللہ کی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا حضور نے دعائیں مانگی، دو دعائیں، ایک عمر دے دے یا عمر دے دے، یہ ایک ہی دعا میں، اور دوسری یہ کہ اسلام کو عزت دے دے. اچھا ہوا بھی یہی کہ اللہ نے عمر کو بھی دیا، عمر کو بھی دیا، اور عزت بھی اسلام کو ملی. اور عمر کے آنے کے بعد جو اسلام کو عزت ملی، آج 1450 سال گزر گئے، آج تک اسلام کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی.
اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام کی عزت ملتی رہے گی، اس لیے کہ اسلام کی عزت کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے۔ اچھا عمر، حضرت عمر اور ابو جہل دونوں اسلام کے دشمن، دونوں کٹر دشمن۔ اچھا دشمنی ایسی تھی حضرت عمر کی کہ حضرت عمر نا مسلمانوں کی آنکھ کو نکال لیتے تھے دشمنی میں، مار کے پیٹ کے۔ جب وہ کفر کے حالت میں تھے، جب وہ غیر مسلم تھے، تو وہ مسلمانوں کی آنکھ کو نکال لیتے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، مولا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ عمر کہتے ہیں ابو جہل کو، عمر کہتے ہیں ابو جہل کو۔ اچھا آپ سب ابو جہل سمجھ گئے، لیکن عمر نہیں سمجھے۔ کیوں؟ عمر ابو الحکم تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، لیکن خدا کی قسم وہ گستاخ رسول تھا۔ اس کا نام عمر تھا، لیکن حضور نے کہا تھا ابو الحکم تو عمر نہیں بلکہ ابو جہل ہے۔ آج تک پوری دنیا ابو جہل کا اصل نام بھول گئی ہے، اور جو حضور نے ابو جہل کہا تھا آج تک پوری دنیا اسے جاہلوں کے باپ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضور کا، حضور کی شان۔ اچھا حضور نے جب دعائیں مانگی تو دونوں کو مانگا، اور یہ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ عمر ہی کو دے دے یا عمر ہی کو دے دے، نہیں۔ اللہ کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں مولا، میں نے دونوں کو تمہارے پاس رکھ دیا ہے، میں نے دونوں کی تمنا تمہارے پاس رکھی ہے، تو جسے دے دے میں اسے رکھ لوں گا، تو جسے دے دے میں اسے رکھ لوں گا۔ پھر میرا تخیلانہ انداز، قاضی کا تخیلانہ انداز سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر جبرائیل کو حکم دیا، جبریل جا دونوں کے دل لے آ۔ ابو جہل کا بھی لے کر گیا، عمر کا بھی لے کر گیا، لا دیکھے تو صحیح، لا دیکھے تو صحیح۔ عمر کو بھی رسول نے کہا ہے عمر ایمان لیا، ابو جہل کو بھی حضور نے کہا ہے ابو جہل ایمان لیا، لیکن جبریل لاؤ تو صحیح دیکھیں عمر ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے اور ابو جہل ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے۔ اللہ نے دیکھا، پرکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے جبریل پتہ ہے ابو جہل ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ معلوم ہے عمر بن خطاب کیوں نہیں ایمان لاتا ہے؟ جبریل میں کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، تو بتا۔ اللہ کہتا ہے دیکھ ابو جہل جو ہے نا وہ گھمنڈی ہے، ابو جہل گھمنڈی ہے، تکبر والا ہے، غرور والا ہے، اور انجام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابو جہل حالانکہ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ ہے، لیکن یہ تکبر والا ہے، لیکن یہ غرور ہے، اس کے سینے میں غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے نبی کے لیے، اس لیے کہ یہ ابو جہل ایمان اس لیے نہیں لاتا ہے کہ یہ محمد سے، یہ رسول اللہ سے حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ لیکن سنو عمر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ معلوم ہے اللہ تو بتانا۔ اللہ کا پھر وہ جواب، عمر اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ عمر لا علم ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عمر پڑھا لکھا نہیں ہے، عمر کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ ابو جہل کے سامنے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ حالانکہ میں ابو جہل کے سامنے چاند تو ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ میں ابو جہل کے سامنے حضور نے کئی معجزات دکھائے، ابو جہل کے سامنے درخت اپنے جڑوں کو کباڑ کے حضور کے پاس آ گیا، لیکن ابو جہل اتنا گھمنڈی تھا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ لیکن عمر کے سامنے ایک بھی معجزہ نہیں، لیکن حضور نے اسے بھی کہا عمر ایمان لے آؤ، لیکن عمر ایمان تب بھی نہیں لاتے۔ لیکن ہوتا کیا، اللہ کہتا ہے نا کہ وہ جو علم کے معاملے میں گھمنڈی کرے یا عمل کے معاملے میں یا دھن دولت کے معاملے میں
याद रखिए कि तकब्बुर, हसद, जलन एक ऐसा जहर है कि इंसान खुद करता है, उस जहर को खुद पी लेता है और फिर चाहता है कि मर वो जाए। जिससे हसद करता है, अच्छा हसद एक ऐसा जहर है कि इंसान खुद पी ले और चाहता है कि मर वो जाए। अबू जहल का हाल यही था कि अबू जहल चाहता था कि अबू जहल हसद भी करता, जलन भी करता और चाहता कि माअल्लाह मोहम्मद बदनाम हो जाए, चाहता कि माअल्लाह मोहम्मद की इज्जत कम हो जाए। लेकिन वल्लाह फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उसे तो मुस्तफा को तो अल्लाह ने रोशन करना था, दीन इस्लाम की इज्जत को तो अल्लाह ने फैलाना था। और हुआ यही कि अबू जहल अपने तकब्बुर के बिना पर, अपने इल्म के घमंड के बिना पर रसूलुल्लाह के दामन से अलग हो गया। अल्लाह की शान देखिए कि जो ला इल्म था, जो बिना पढ़ा लिखा था, जिसके पास दीनी तालीम नहीं था, उस उमर के सीने में अल्लाह ने दीन की मोहब्बत पैदा कर दी। उस उमर के सीने में अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत डाल दी, उसके दिल को नरम कर दिया और उसके कदमों से, रसूल के कदमों से अल्लाह ने उमर को लगा दिया। और जब उमर रसूलुल्लाह के कदम से लगे तो खुदा की कसम इस्लाम को इज्जत भी मिली, बुलंदी भी। और क्या कहने उस उमर के कि जिसने कलमा पढ़ा, दूसरा खलीफा बना, वो सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि आधी दुनिया का हुक्मरान बना, आधी दुनिया पे हुकूमत किया। अल्लाह ने कह दिया कि जो घमंडी होगा, जो तकब्बुर होगा, जिसके दिल में गुरूर होगा, अल्लाह उसको नबी के कदमों से हटा के जहन्नम में फेंक देगा। और जो ला इल्म होगा, जो ला इल्म होगा, जिसके सीने में इल्म नहीं, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं, अल्लाह उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल के मुस्तफा के कदमों से जोड़ देगा। फिर हुआ यही, आपने यहाँ सुना होगा कि हजरते उमर ना प्यारे आका को माज़ला कत्ल करने जा रहे थे या नहीं? जा रहे थे या नहीं? जा रहे थे, ये आप लोगों ने सुना हुआ होगा कहीं ना कहीं। लेकिन रास्ते में एक शख्स बोला, उमर किधर जा रहे हो? हज़रत उमर कहते हैं वो जो मोहम्मद दीन की बातें कर रहा है, हमारे खुदाओं को झूठा कह रहा है, उस मोहम्मद को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। वो शख्स कहता है सुन, तुम मोहम्मद को कत्ल करने माअल्लाह बाद में जाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कत्ल करने बाद में जाना, पहले अपने घर जा, अपनी बहन को जा करके देख तुम्हारी बहन का क्या हाल है। जब अपनी बहन के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन खुद ईमान ला चुकी थी रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बहन तो खुद ईमान ले आई थी, उसके बहनों खुद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुके थे। हज़रत उमर गए बहन के घर, देखा उसकी बहन, उनकी बहन कुरान पढ़ रही है, ईमान ला चुकी है। हज़रत उमर जलाली में आए, जोश में आए, गुस्से में आए और कहते मेरी बहन क्या तू क्या कर रही है, तू कुरान पढ़ने लगी है? उसकी बहन कहती है हाँ मैंने ईमान ले आया, मैं ईमान ले आई हूँ, मैं रसूल का कलमा पढ़ चुकी हूँ। हज़रत उमर कहते हैं छोड़ दे उसका दामन। हज़रत उमर कहते हैं छोड़ दे मोहम्मद का दामन, छोड़ दे। हज़रत उमर की बहन कहती है तू मेरी जान ले ले मगर मैं मोहम्मद का इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा यही जवाब उनके बहनों का भी था, लेकिन क्या कहने हज़रत उमर गुस्से वाले सहाबी थे, उन्होंने अपने बहनों की दाढ़ी को पकड़ा और पटक दिया, मारा, धमकियां दी, छोड़ दे मोहम्मद का दामन। बहन और बहनों दोनों कहते हैं नहीं छोड़ता, तू जान ले ले मगर मैं दामन इस्लाम नहीं छोड़ता। उनके बहनों कहते मैं नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। उसकी बहन भी कहती मैं मोहम्मद के दामन को नहीं छोड़ती। अच्छा क्या बात है उसके दिल में? कहा मैं तुझे कुरान सुनाती हूँ। कुरान सुनते हैं उनके दिल को अल्लाह ने नरम कर दिया। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ भी तो मांगी थी ना, दुआ मांगी थी ना, उनके दिल को नरम कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं खुद पढ़ूं, मैं खुद देखूं। उनके बहन कहते हैं ठहर जा, ये पाक कुरान है, इसे छूने के लिए, इसके पढ़ने के लिए गुस्ल का होना जरूरी है, वजू का होना जरूरी है। पहले जाइए, पाक होइए, गुस्ल कीजिए, फिर आइए। और फिर उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह ने उनके दिल को नरम किया, फिर हुजूर की बारगाह में जाने लगे। और जा कैसे रहे थे?
بے میان تلوار یوں لہراتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں ایک صحابی دیکھ لیے. اب وہ دوڑ کے حضور کے بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں آج عمر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ننگا ہے, اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں آنے دو, اگر عمر کا ارادہ صحیح رہا تو اسے اللہ اسلام سے ضرور نوازے گا, اور اگر اس کے ارادے ٹھیک نہ ہو تو اسی کے تلوار سے اس کا گردن الگ کر دیا جائے گا. حضور نے کہا اچھا حضرت عمر آئے. حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں عمر کیسے آئے ہو, عمر کیوں آئے ہو, کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کا کلمہ پڑھ لوں. سبحان اللہ, یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کا کلمہ پڑھ لوں. اچھا مختصر حضور نے کلمہ پڑھا دیا, حضور نے کلمہ پڑھا دیا. حضرت عمر مسلمان ہوئے. اچھا یہ دیکھیے یہ دعا کل قبول ہو گئی تھی. سبحان اللہ, آج دعا حضرت پیارے آقا السلام مانگتے ہیں اور کل عمر ایمان لے آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے میں نے حضور کی دعا کو قبولیت تک کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ تو ایسا لمحہ تھا کہ حضور آج دعا کرتے ہیں, کل فوراً عمر ایمان لے آتا ہے. حضور نے آج اسلام کی عزت مانگی, اللہ نے کل اسلام کو عزت دے دیا. حضرت عمر ایمان لاتے ہیں, کرتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور سے حضرت عمر کچھ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا آپ جھوٹے ہیں؟ پیارے آقا کہتے ہیں نہیں. کیا آپ کا خدا جھوٹا ہے؟ پیارے آقا کہتے ہیں نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ سچے ہیں؟ پیارے آقا کہتے ہیں ہاں میں سچا ہوں. کیا آپ کا اللہ سچا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میرا اللہ سچا ہے. حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ جس کو میں نے خود پڑھا پھر میرا دل مچل اٹھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ سچے, آپ کا خدا سچا, آپ کا اسلام سچا, آپ کا دھرم سچا, آپ کا مذہب سچا, آپ سچے, تو یہ کیا بات ہے کہ سچے خدا کی عبادت چھپ کے کی جائے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سرے عام کی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی, اب عبادت اور رب کی بندگی سریعام کھلے عام کیا جائے. حضرت عمر آقا کے ساتھ کعبے کی طرف چلے ہیں. اچھا حضرت عمر آگے, ان کے پیچھے حضرت حضور کے چچا, ان کے پیچھے اور ان کے بیچ میں درمیان میں حضور چل رہے ہیں. اچھا عمر آگے آگے, حضور پیچھے پیچھے, مطلب کیا؟ عمر کہہ رہا ہے آج محمد کو پہرا دینے والا, آج محمد کی جان کی حفاظت کرنے والا عمر آگے آگے آئے گا. اور کعبے میں پہنچے, کعبے کے پاس پہنچ کر کے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ انہوں نے کہا تھا کہ اے عمر جا محمد کا سر لے کر کے آنا. لیکن جب وہ لوگ دیکھتے ہیں نا سیالہ کیا بات ہے نا, وہ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے. کہتے یار عجیب سی بات ہے, میں نے عمر کو کہا کہ محمد کا سر لے کر کے آنا, وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کے آ رہا ہے, وہ تو محمد ہی کو کعبے میں لے کر کے آ رہا ہے. حضرت عمر آگے گئے, جا کر کے کہا او مکے کے بڑے بڑے ظالموں, او مکے کے بڑے بڑے کافروں, سنو اور کان کھول کے سنو. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بیٹے یتیم ہو جائے, تو آئے عمر کا راستہ روک کر کے دکھائے. روکنا کیا تھا, کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ عمر کے آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر کے بات کر سکے. حضور نے, عمر نے اعلانیہ اسلام کو پرچار کر دیا, اللہ نے عزت دے دی. اسی لیے جو شاعر نے کہا تھا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.